عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصير فخفف رجل على راحلته فأخذ رجل سحما من كنانته فانتبه الرجل ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يربي مسلما. وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فعقده ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يربي مسلما قدم التوحيد. میرے انتہائی محترم بزرگوں اور دوستوں، دعوت کے میدان کے اندر ہم اس لیے نکلے ہیں تاکہ اپنی ذات سے لے کر پوری انسانیت کو اللہ کے قریب کریں. دعوت کے میدان کے اندر ہم اس لیے نکلے ہیں تاکہ اپنی ذات سے لے کر پوری انسانیت کو اللہ کے قریب کریں. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنے ہوئے ہوں. یہ اس وقت ممکن ہے، ورنہ اگر ہم ایک دوسرے کو ایذا پہنچا رہے ہوں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہوں، ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہوں، تو پھر ہم دعوت کے اس میدان کے اندر جو نکلے ہوئے ہیں اور جس مقصد کے تحت نکلے ہوئے ہیں کہ اپنی ذات سے لے کر پوری انسانیت کو اللہ کے قریب کر دے، تو اس میں کسی نہ کسی درجے کے اندر ہم کمزور ہیں. اس لیے کہ دعوت کی رکاوٹوں میں سے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آپس کے کسی ساتھی کو ایذا پہنچانا. دعوت کی رکاوٹوں میں سے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم آپس میں اپنے ساتھی کو ایذا پہنچائیں. جبکہ دعوت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے بجائے سکون دیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنیں. اس لیے حضرت جی مولانا صاحب بار بار یہ جملہ فرماتے ہیں جس وقت روانگی کی بات ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ اخلاق کی مشق اگر کسی کام کے اندر ہوتی ہے تو وہ دعوت کے اس کام کے اندر ہوتی ہے. اخلاق کی مشق کیسے ہوتی ہے؟ آدمی اپنوں کے ساتھ بھی چلتا ہے، غیروں کے ساتھ بھی چلتا ہے. اگر وہ اپنوں کو پریشان کرتا اور ایذا پہنچاتا تو پھر غیروں پر اس کے اخلاق کا کیا اثر پڑے گا، غیروں پر اس کی دعوت کا کیا اثر پڑے گا. ایک بات بہت غور سے اس کو سنو کہ ہماری جو دعوت کی مثال دی جاتی ہے وہ ہماری دعوت کی مثال بارش کی طرح ہے. ہماری دعوت کی مثال بارش کی طرح ہے. بڑوں سے بزرگوں سے نظام الدین کی چار دیواری کی یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے تمہیداً پیش کی جاتی ہے اور وہ اسی سے مطابق ہوتی ہے جو چیز پڑھی جانے والی. ہماری دعوت کی مثال بارش کے پانی کی طرح دی جاتی ہے، نہ کہ کنویں کے پانی کی طرح. اس لیے کہ بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ رحمت بن کر آتا ہے، اور اگر وہ بارش صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے، صحیح مقام پر اور صحیح طریقے سے بارش نازل ہو تو وہ بارش نازل ہوتی ہے تو اسے ہم رحمت کہتے ہیں. اگر وہی بارش جس کے ذریعے سے فصلوں کو نقصان ہو، جس کے ذریعے سے کھیتیوں کو نقصان ہو، بجائے رحمت کے بننے کے وہ بارش زحمت بن جاتی ہے. اسی طرح دعوت کا ہر ایک فرد جب دعوت کے بنائے ہوئے اصولوں کے ساتھ میں چلتا ہے، بڑوں کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے چلتا ہے، نظام الدین کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے چلتا ہے، تو وہ داعی ہر ایک کے لیے رحمت بنا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ دعوت کے بنائے ہوئے ان اصولوں سے ہٹے گا اور بزرگوں کی باتوں سے ہٹے گا، نظام الدین کی چار دیواری کی باتوں سے ہٹے گا، تو بجائے لوگوں کے لیے رحمت بننے کے
وہ زحمت بن جائے گا. اس لیے دعوت کے اصول کے اوپر یہ کتاب حیات الصحابہ حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اسی وجہ سے اس کو ہر شب گزاری کے اندر پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی دعوت کو دعوت کے اصولوں پر لے آئے. فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے اور راوی کہہ رہے کہ کان عقبی بدری ہے، یہ بیعت عقبہ کے وقت بھی شامل تھے اور بدر کے اندر بھی بدری صحابیوں کے اندر بھی شمار تھے. فرمایا کہ کننا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فقام رجل ونسيا عليه واخذهما رجل فوزعهما تحته، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے اپنی جوتیاں اتاری، اپنی چپلیں اتاری، اور پھر دوسرے آدمی نے جیسے ان چپلوں کو دیکھا تو اس کو اپنے نیچے چھپا دیا. فرجع الرجل فقال، اور وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا نعلیہ، میری وہ جوتیاں وہ چپلیں کہاں ہیں؟ فقال القوم ما رأيناهما، لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تو وہ چپلیں نہیں دیکھی کہ کہاں ہے، کہاں رکھی گئی تھی. فقال هو ذی، تو وہی آدمی جس نے چپلیں چھپائی تھی وہ کہنے لگا کہ وہ چپلیں تو یہ ہیں جس کو میں نے بطور مذاق کے چھپا کے رکھا تھا. اب وہ آدمی بے چین ہو رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا. فقال فكيف بروعة المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ایک مومن بندے کو پریشان کرنے کا جواب آخرت میں کیا دو گے؟ فقال یا رسول اللہ انما صنعته لعبا، اللہ کے رسول ایسی نیت نہیں تھی، ایسا مقصد نہیں تھا، میں تو صرف لعبا کھیل کے لیے تھوڑے مذاق کے لیے ایسا کر رہا تھا. فقال فكيف بروعة المؤمن مرتين او ثلاث، جب اس شخص نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتين او ثلاث، آپ نے یہ بات تاکید سے 2 مرتبہ، یہ راوی کہہ رہے کہ 3 مرتبہ یہ بات فرمائی. فكيف بروعة المؤمن، کہ مومن کو پریشان کرنے کا تم کیا جواب دو؟ پھر دوسری روایت حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اخذنا على رجل فغيبها، کہ ایک آدمی تھا اس نے اپنے جوتوں کو اتارا تو دوسرے آدمی نے اس کو غائب کر دیا، وہ یمزح مزاحیہ طور پر، مذاق کے طور پر. فذکر ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے یہ فرمایا لا تربئ المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظیم، کہ مسلمان کو پریشان نہ کرو، بے شک مسلمان کو پریشان کرنا یہ ظلم عظیم. جیسے دائی، ایک دائی جس طریقے سے رحمت بن کر رہتا ہے، اسی طریقے سے اگر اصول کے خلاف چلے گا تو پھر یہ زحمت بھی بنے گا اور بجائے رحمت کے بننے کے ظلمت بھی بنے گا. اس لیے جماعت کے اندر اگر ہم چل رہے ہیں تو امیر کی اطاعت کے ساتھ میں چلنا ہے تاکہ امیر کو عزت پہنچائی جائے، امیر کو پریشان کیا جائے، امیر کو تکلیف دی جائے. یہ اصول بنا کے آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ کے لیے اردو میں کتاب لکھی گئی کہ اس کو بھی پڑھو تاکہ اصولوں کے ساتھ چلے کہ ہم اپنے ساتھی کو چلتی ہوئی جماعت میں اذیت نہ پہنچائیں، چلتی ہوئی جماعت میں کسی کو تکلیف نہ دے، اور چلتی ہوئی جماعت میں خصوصاً امیر کو پریشان نہ کرے. عام طور پہ معمولی ہوتا ہے ساتھی ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ کر دو. عام طور پہ یہ باتیں پیش آتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ جو اصول بنائے گئے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے. اب دوسری روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فخفق رجل علی راحلته، ایک شخص کو، ایک آدمی کو اونگ آ گئی جبکہ وہ اپنے سواری پر تھا. فاخذ رجل سہما من کنانته، تو دوسرے آدمی نے اس کے ترکت سے کمان کے رکھنے کی جو جگہ تھی وہاں سے کمان نکالی. فانطلح الرجل، تو وہ آدمی چوکنا ہو گیا، بالکل ایسا لگا کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے، یعنی جیسا ایک جھٹکا لگتا ہے، پریشان جیسا. فانطلح الرجل ففزع، اور گھبرانے لگا، ڈر گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی لا يحل لرجل ان يربي مسلما، یہ کسی بھی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو پریشان کرے، کسی مسلمان کو ڈرائے، کسی مسلمان کو تکلیف دے.
پھر اس طریقے سے ایک روایت حضرت عبد الرحمن کے نامی لیلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ہم سے یہ روایت بیان کی ہے، انہم کانوا یسیرون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوگ یعنی جنہوں نے ہم سے روایت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ساتھی اس سفر میں جو تھے کہ انہم کانوا یسیرون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فنام رجل منہم، تو ایک آدمی کو آنکھ کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا، فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه، تو دوسرے ایک آدمی چٹ سے اٹھا اور اس نے اس کی ایک رسی لے لی، حبل کہتے ہیں رسی، تو اس نے رسی لے لی، اس کو چھپا دیا، ففزع، تو جس کی رسی چھپائی گئی تھی وہ آدمی گھبرانے لگا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اس موقع سے، لا يحل لمسلم ان يربي مسلما، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو اذیت دے یا پریشان کرے، تکلیف پہنچائے۔ پھر اس طریقے سے ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے، سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان اعرابیا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے کہ ایک عربی شخص تھا، عربی کہتے ہیں دیہات کا رہنے والا شخص، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھی، وہ معاون کرن، اور اس کے پاس میں رسی بھی تھی۔ عام طور پہ دیہاتیوں کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جو چیز ان کے ساتھ میں رہتی تھی وہ اس کو چھپا لیتے تھے، اپنے ساتھ میں رکھ دیتے تھے کہ بھائی اب شہری علاقہ ہے، کہاں اس کو ڈھونڈیں گے، کہاں وہ چیز رہے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يربي مسلما، تو ومعه درهم، اس کے ساتھ میں وہ رسی بھی تھی، تو فاخذها بعض القوم، تو بعض لوگوں سے وہ کہنے لگا، فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العربی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم کر دی، سلام پھیر دیا، تو عربی کہنے لگا، القرن، کہا وہ میری رسی جو میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، فکأن بعض القوم ضحک، تو بعض لوگوں اس کے اوپر تمسخر کرنے لگے، ہنسنے لگے۔ عام طور پہ یہ دیکھو آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو اس میں ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ اپنے نیچر کو، اندرونی جو فطرتیں، صفاتیں رذیلہ جو ہیں، خراب صفتیں، اس کو بیان کیا جا رہا تاکہ اس کو ختم کیا جائے، تو بعض لوگ ہنسنے لگے، بعض لوگ جو ہے تو ہنسی بنا دیتے ہیں، مذاق بنا دیتے ہیں کسی دوسرے ساتھی کا۔ ایسے عام طور پہ ہماری مسجد جماعت کے اندر بھی ہوتا ہے کہ مسجد جماعت کے اندر ایک ساتھی ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو اس کا مذاق بنا دیا جاتا ہے، اور مذاق بنانے کی شکل میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھی جو جڑ رہا تھا دھیرے دھیرے وہ کٹنے لگتا ہے، تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہو، بلکہ رحمت ہم اس کے لیے بنے، رحم دلی کا معاملہ کرے، ایک دوسرے کے دکھ میں اس کو ساتھ دیں، اس کے غم کو اپنا غم سمجھے۔ یہ معمول تھا ہمارے بزرگوں کا، پرانا کا جو کام کیا کرتے تھے کہ مسجد جماعت کے ہر ایک ساتھی کے احوال کو معلوم کرتے تھے، کیا بات ہے بھائی عبداللہ بھائی نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے بھائی فلاں عبد الرحمان نظر نہیں آ رہے، بیمار ہے، کیا حال ہے، کس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، یہ سارے احوال کو معلوم کرنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا ہے، یہی دعوت کا سب سے اہم تقاضا ہے، سب سے بڑا تقاضا ہے۔ وہ فرماتے ہیں صحابی عربی شخص ڈھونڈنے لگا، دیکھنے لگا اس رسی کو، فقال بعضهم ضحكا، تو بعض لوگ ہنسنے لگے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، اس موقع پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ولا يربي ان مسلما، بڑی تاکید کے ساتھ جملہ کہا گیا، ولا يربي ان، ہرگز وہ پریشان نہ کرے کسی اپنے مسلمان بھائی کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔